5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکو، ممکن ہے 5 وقت کی نماز بھی میری بارگاہ میں میری تعریف کے لیے نہ پڑھو تو تمہاری عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال 100 سال 150 سال، اس سے آگے تم نے کیا جانا ہے؟ تو تم تو کرو گے جب پیدا ہوئے، تو مجھے بتاؤ ذرا میں کب پیدا ہوا؟ تو میں تو ازل سے ہوں، جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور پھر جب تم نہیں ہوگے تو بتاؤ پھر میری کون تعریف کرے گا؟ جب سب کو سلا دیا جائے گا، 40 سال کا عرصہ گزرے گا اور قرب قیامت سور اول پھونکا جائے گا اور سب موت کی نیند سو جائیں گے، تو پھر کون کرے گا؟ تو بھئی جب تم نہیں تھے میں کر رہا تھا، جب تم نہیں تھے میں محبوب کی تعریف کر رہا تھا، اور جب تم میں سے کوئی نہیں ہوگا میں تو پھر میں کر رہا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پچھلے سال بات کی تھی، تو کہا کہ جب تعریفیں کرنے والے ختم ہو گئے تو مجھے تو کوئی فنا نہیں ہے، دنیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کائنات میں فنا ہونے والی ہے، بچے گا تو تیرے رب کا مکھڑا بچے گا۔ ٹھیک ہے، تو بھی جب ہر کوئی فنا ہو گیا پھر کون بولے گا؟ اور پھر میدان معاشر میں بھی جب سب کی نگاہ رب کی طرف ہوگی تو رب کی نگاہ مصطفیٰ کی طرف، رب کی نگاہ مصطفیٰ کی طرف ہوگی۔ اور یہ کوثر کا معنی مقام شفاعت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء اور امتیں بیٹھی ہوں گی، کل اولیاء، کل صلحاء، کل صدیقین، کل شہداء، کل صالحین، کل انبیاء، کل گناہگار، کل کافر، کل مشرک بیٹھے ہوں گے، کوئی اوندے منہ، کوئی سیدھا، کوئی زمین پر، کوئی سواری پر، کوئی ٹیلوں پر، کوئی نور پر، کوئی ممبروں پر، کوئی میدان معاشر میں، کوئی کسی عالم میں، کوئی کسی عالم میں۔ تو جب ہوں گے سارے سب بیٹھے ہوں گے تو اس وقت محبوب فرمائیں گے کسی کو جرت نہیں ہوگی خدا کے سامنے کلام کرنے کی، ہر امت نبی کے پاس آئے گی اور ہر نبی کہے گا آج میرا وقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میرا وقت نہیں ہے۔ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کل انبیاء باجماعت اپنی امتوں کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں آج میرا وقت بھی نہیں ہے، آؤ محمد مصطفیٰ کے پاس جائیں۔ جب سب حضور کے پاس آئیں گے حضور فرمائیں گے اب آئے ہو صحیح جگہ پر، آج کا دن میرا دن، آج کا دن انا لہا، اسی کام کے لیے میں ہی ہوں، اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ مقام شفاعت، پہلا فرمان قیامت والے دن جو اللہ جاری فرمائے گا، پہلا فرمان جملہ میدان معاشر میں کل بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، پہلا جملہ جو اللہ فرمائے گا مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اللہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ قیامت والے دن بتائے گا کہ آؤ دنیا میں کہتے تھے یا نہیں، میں بتاتا ہوں کہ یا محمد کہنا جائز ہے، بتائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ وہ کہے گا میں رب ہو کر یا محمد کہوں، تمہیں کیا تکلیف تھی تم نہیں کہتے تھے؟ تو پہلا جملہ یا محمد، اے میرے محبوب، پہلا جملہ۔ اب تو بتا اے محمد کیا کہتا ہے
کہ میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، کیا سلوک کروں. اس پر پہلا جملہ جواب میں آقا علیہ السلام عرض کریں گے، وہ آقا علیہ السلام عرض کریں گے مولا گرمی بڑی ہے، کیونکہ امت میری آخری ہے، لیکن حساب پہلے لے، اجل حساب ہم مولا باقیوں سے پہلے. اگر آدم علیہ السلام سے شروع کرے گا تو پھر تو آخر تک میری امت. تو پہلا سب سے اجل حساب ہم، سب سے پہلے حساب کتاب میری امت کا کر. فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ، بلایا جائے گا، حساب شروع ہوگا. مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے منہم من یدخل الجنت بشفاعتی، جو میری شفاعت سے جو پھنس جائیں گے، جو قابل ہوں گے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، جو قابل ہوں گے وہ جائیں گے قانون رحمت خدا کے تحت. آپ کا اللہ اللہ. قانون رحمت خدا کے تحت. اور جو میرے جیسے گناہگار ہوں گے، جو پھنس جائیں گے، جہنم کے حقدار ہوں گے، وہ جائیں گے قانون شفاعت مصطفیٰ کے تحت. سبحان اللہ. حضور کی شفاعت کے قانون کے تحت جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی حضور کی کرم نوازی سے جائیں گے. جو جائیں گے رحمت خدا کے تحت، تو رحمت خدا ہے کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت خدا بھی مصطفیٰ، اور شفاعت بھی یہ منصب بھی حضور کا، منصب شفاعت بھی حضور کا. تو فرمایا کئی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے رحمت خدا کے تحت، کئی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے شفاعت مصطفیٰ کے تحت. فرمایا ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا. چلو بھئی، اوتا سکاکن برجال قد بعث بهم الى النار. کتنے لوگ ہوں گے ان کو جہنم کی ٹکٹ مل جائے گی کہ جاؤ، وہ جائیں گے اور حسرت کے ساتھ دیکھیں گے جہنم دے دی، ٹکٹ دے دی، حضور واپس بلائیں گے. ادھر آؤ بات سن، حدیث پاک بھی واپس بلائیں گے. حضور جہنم کا پروانہ لے لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا معاف فرما دے، آپ کا اللہ. مولا جہنم بدل کر جنت دے دی جائے گی. جاؤ، تمہیں احساس دلانا تھا کہ تم اپنی اوقات پہ نہیں گئے، تم اپنے اعمال پہ نہیں گئے، تم جہنم کے حقدار تھے. تم گئے ہو تو رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے، شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے، شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے. حتی کہ لا ازال اشفع حتی اعطا سکاکن برجال قد بعث بهم الى النار. کا شفاعت کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. جہنم میں لوگ جائیں گے، میں لیتا ہوں گا، میں لیتا ہوں گا، حتیٰ کہ جہنم کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہوگا نا، بواب، جس کی ڈیوٹی ہوگی کہ جو بیلی آ جائے باہر نہیں جانے دینا، کھڑا ہوگا، وہ جہنم کا دروازہ چھوڑ کر حضور کے پاس آئے گا، انتظار کرتے کرتے کہ بھئی کوئی آتا ہے کہ نہیں. حضور کے پاس آئے گا اور حضور کے پاس آ کر کہے گا آقا ما ترکت لغضب ربک من بقیت من امتک. آقا میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا، آپ نے تو اپنی امت میں سے اللہ کے غضب کے لیے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. اتنا کرم ہو، اتنا. اور اس وقت جب پروانے بدلے جائیں گے، جب حکم بدلے جائیں گے، جب جہنم منسوخ ہوگی، جب جنت عطا ہوگی، جب حضور عطا کریں گے اور غلام جنت میں جائیں گے، پھر انبیاء امتیں ساری کہیں گی واہ محمد واہ. سبحان اللہ.
یہ مقام ہے مقام کوثر. حضور کا اللہ کا نام مقام میں اللہ کا نام ہے محمود. حضور کا مقام ہے محمود. اور میں عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قیامت والے دن محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر یہ مقام محمود ہے کہ یہاں محمد ہے, وہاں یہاں بھی یہاں تعریف خدا کرنے والا, امتیں کرنے والی, غلام کرنے والے, عاشق کرنے والے, اور وہاں بھی مقام محمود ہے کہ ہر کوئی پھر محبوب کی ہی تعریف کرے. اب کافی ہو گئی باتیں یہاں. آخری بات اب میں کرتا ہوں اور اس میں بڑے معنی ہیں, اور اس میں بڑے معنی ہیں, لیکن آخری بات اب کوثر کا معنی کیا ہے. کوثر کا معنی میں نے عرض کیا نہر کوثر بھی ہے, کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے. کوثر کا مطلب اولاد پاک مصطفیٰ بھی ہے. کوثر کا مدلول اور معنی سیدہ کائنات بھی ہیں مراد. ٹھیک ہے, یہ سارے میں نے. کوثر کا معنی رفعت ذکر مصطفیٰ بھی جو میں نے بیان کیا. کوثر کا معنی قرآن مجید بھی ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید بھی ہے. فرمایا محبوب بڑے بڑے کتابیں لکھیں گے اور بڑوں بڑوں پر کتابیں لکھی جائیں گی. امام اعظم پہ, امام شافعی پہ, امام ابو یوسف پہ, امام احمد بن حنبل پہ, حضور داتا صاحب پہ, حضور غوث العظم پہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ, انبیاء پہ, بڑے بڑوں پر کتابیں لکھی جائیں گی, مگر لکھنے والے انسان ہوں. وہ پردہ وہ دنیا سے پردہ اخفاء میں چلے جائیں گے, کتابیں بھی مٹ جائیں گی, مگر ایک کتاب کائنات میں ایسی ہوگی جو تعریف مصطفیٰ پر ہوگی, اس کا مصنف خود خدا ہوگا. تو چونکہ خدا ہوگا اس کا مصنف خود خدا ہوگا, تو پھر نہ خدا مٹنے والا نہ خدا کی کتاب مٹنے والی, اور چونکہ پھر جس کا ذکر ہے نہ وہ مٹنے والا. پھر وہ اس نے کہا میں کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجا. مصطفیٰ قسم ہے تیرے مکھڑے کی, محبوب قسم ہے تیری زلفوں کی, تو جس کی قسمیں میں اٹھاؤں گا, اور جب وہ قرآن کی آیت بنے گی تو پھر وہ مکھڑا اور وہ زلفوں اس کو فنا کیسے. پھر میں کہوں گا یاسین, پھر میں کہوں گا طٰہٰ, پھر میں کہوں گا یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے مصطفیٰ محبوب. پھر میں کہوں گا یا ایھا المزمل, پھر میں کہوں گا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول. تو میں تذکرے کروں گا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, میں تذکرے میں کروں گا, کتاب میں لکھوں گا, اور پھر تیری کتاب وہ کتاب ہوگی کہ دنیا اپنی کتابوں کے لیے تیری کتاب کے حوالے لے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. اپنی کتابوں کے لیے تیری